بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر نامہ بتانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین تو جڑیے رہے میرے ساتھ۔ محترم ناظرین، معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر فرض ہوئے ابھی 12 برس گزرے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا تو وہ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، سینہ چاک کی اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے۔ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل سینا کے پہاڑ کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ پھر ایک نہایت خوبصورت عورت بنی سوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظریں پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ پہنچ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا گیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھ کر جاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے دنیا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ اس میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ محترم ناظرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اپنی اولاد کے نیک بندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور برے بندوں کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترشری سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خود نشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ان کے پاس ہنسی کے علاوہ اور کیا کام ہے؟ یہ تو دوزخ کا دروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چر رہے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھ جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ انہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا وزن اپنے اوپر لاد لیتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقررین ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ نہ جا سکا۔ پوچھا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا، پھر نادم ہو کر اسی کی تلافی کرنا چاہتا مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ دوسروں پر طعن و ملامت کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ انہی ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ انتہائی بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے وہ گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ مردوں اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ احمق عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے سینے کی نمائش کرتی تھی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، جبکہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر ایک عظیم الشان محل دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش رب العزت اور عالم خلق کے درمیان واحد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے
اوپر جانے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزرا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ رب العزت سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا اور جو باتیں ہوئی وہ درج ذیل ہیں۔ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ رب کی طرف سے ارشاد ہوا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نوٹ: لیکن نمازی التحیات پڑھتے وقت معراج کی اس گفتگو کی نقل کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ خود بارگاہ الہی میں تحیت اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کی نیت کرے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تحائف دیے جن میں یہ چیزیں تھیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کے کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیش خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازوں کی فرضیت کا بتایا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچی زاد بہن ام بانی کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیعت کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں، میں کل رات بیت المقدس کے آیا تھا اور واپس بھی آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں پوری قوم کو جمع کروں گا، پھر آپ یہ جملہ کہیے گا۔ ابو جہل نے آوازیں دی اور سب جمع ہو گئے اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصد بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن ہے۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ محترم ناظرین، یہ خبر آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان یہ سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راہ ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کو جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑ گئے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا، واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا فلاں قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ محترم ناظرین، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں ایسے ہی کسی اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔